بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 78 ملاحظہ فرمائیں۔ برآمدے والا دروازہ لاک نہیں تھا، یہاں کسی کی مداخلت کا اندیشہ بھی نہیں تھا، اور شاید اس لیے دروازے کو لاک کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی۔ ہم دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ ایک کشادہ لابی تھی جس سے ایک راستہ لفٹ کی طرف جاتا تھا اور دوسرا مرکزی ہال کی طرف۔ ہال میں گرچہ کوئی بتی نہیں جل رہی تھی، لیکن کسی اور طرف سے وہاں روشنی پہنچ رہی تھی۔ ہال میں پہنچ کر ہم ایک لمحے کو رکے۔ میں نے سردار تھالب کو دائیں طرف جانے کا اشارہ کیا اور خود بائیں طرف مڑ گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ آدھے کے قریب کھلا ہوا تھا، اندر بتی جل رہی تھی۔ میں نے جا کر اندر دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا، فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مخملی کور والے 4-5 بھاری کشن ادھر ادھر پڑے تھے۔ ایک طرف پورٹیبل آئس باکس اور اس کے قریب شراب کی کئی بوتلیں رکھی ہوئی تھی۔ 3-4 خالی بوتلیں اور گلاس ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اور کمرے کے وسط میں قالین پر سب سے زیادہ خوفناک منظر یہ تھا کہ درمیانے قد کا ایک بھاری بھرکم آدمی پڑا ہوا تھا۔ اس کی توند غبارے کی طرح پھول پچک رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، بہت خوبصورت، جس نے اپنا سر آدمی کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ ان دونوں کی آنکھیں بند تھی، لیکن لڑکی کے جسم پر اس آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں متحرک تھیں۔ اس کے ہونٹ بھی حرکت کر رہے تھے۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا مگر آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسی دوران میں تھالب بھی دبے قدموں چلتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور اندر کی طرف اشارہ کیا۔ سردار تھالب نے اندر جھانکا اور پھر ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید نفرت کے تاثرات ابھر آئے۔ میں نے پستول جیب میں ڈال کر پنڈلی پر بندھا ہوا خنجر نکال لیا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچ سکتا سردار تھالب نے دروازے پر زوردار ٹھوکر دے ماری۔ دروازہ دھڑ کی آواز سے پوری طرح کھل گیا۔ پریرے اور وہ لڑکی گڑبڑا کر اٹھ گئے۔ ہمیں دیکھ کر اس لڑکی کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ بدحواس ہو کر کمرے کے کونے میں پڑے ہوئے اپنے کپڑوں کی طرف لپکی، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ سردار تھالب کی پیر کی ٹھوکر کھا کر وہ چیختی ہوئی پیچھے الٹ گئی۔ پریرے نے بھی ایک طرف لوٹ لگا دی، لیکن اسے میرے پیر کی ٹھوکر نے روک دیا۔ ٹھوکر اس کے شانے پر لگی۔ وہ بل بلا اٹھا۔ میں نے اسے ایک اور ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ پیچھے الٹ کر دیوار سے ٹکرایا۔ کہ کون ہو تم؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے ہکلایا، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گیا۔ تم یہاں آ تو گئے ہو، لیکن واپس نہیں جا سکو گے۔ جس طرح میں یہاں آنے سے کوئی روک نہیں سکا، اسی طرح واپس جانے سے بھی کوئی روک نہیں سکے گا۔ میں نے اسے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار پھر چیخ اٹھا۔ اس نے خون خوار نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر سردار تھالب کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ تھالب تم؟ اس کی آواز سے بمشکل آواز نکل رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیرن قبیلے کے سردار نے ڈاکہ زنی بھی شروع کر دیا، لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں گھر میں زیادہ رقم نہیں رکھتا، اس لیے تمہیں بڑی مایوسی ہوگی۔ سردار تھالب نے آگے بڑھ کر اسے 2-3 ٹھوکریں اور رسید کر دی۔ تم جیسے لوگوں کے پاس ہو بھی کیا سکتا ہے، سردار تھالب نے کہا۔ میں تمہیں صرف 2 منٹ دے رہا ہوں، کپڑے پہن لو، اور تم بھی۔ آخری الفاظ اس نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہے تھے، جو ایک طرف بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے جھپٹ کر اپنے کپڑے اٹھا لیے۔ پریرے کے کپڑے میرے قریب ہی پڑے ہوئے تھے، جو میں نے پیر سے اس کی طرف اچھال دیے۔ دیکھو پریرے، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے جانتے نہیں، لیکن میرا نام ضرور سنا ہوگا۔ میں وہ شخص ہوں جو اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تم سے میری کوئی دشمنی تو نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے میں کوئی دیر بھی نہیں لگتی۔ میں تم سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم ٹھیک ٹھیک جواب دے دو تو ہم جس طرح خاموشی سے آئے تھے اسی طرح خاموشی سے واپس چلے جائیں گے، لیکن اگر تم اپنی کسی ضد پر قائم رہے تو میرا یہ خنجر بہت دنوں سے پیاسا ہے۔ میں اس کی پیاس اس طرح بجھاؤں گا کہ وقفے وقفے سے تمہارے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر پھینکتا رہوں گا۔ اور اچھا بول دیتے ہو، فریدے نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن تمہارا اب تک جن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے وہ یقیناً بزدل تھے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ تم جیسے سینکڑوں مجرموں کو سلاخوں کے پیچھے بند کرا چکا ہوں۔ پولیس سے ریٹائر ہو جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میرے ہاتھ پیروں کو زنگ لگ گیا ہے۔ تم جیسے تھرڈ ریٹ گنڈوں کی گردن تو میں اب بھی مروڑ سکتا ہوں۔ میں ان لوگوں کی طرح بزدل نہیں کہ میرے ہاتھ تمہاری گردن تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ لوگ واقعی بزدل ہیں، میں نے کہا۔ اگر بزدل نہ ہوتے تو اس طرح چھپتے نہ پھرتے۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اس وقت کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، لیکن تمہیں نہیں بتاؤں گا، پریرے نے جواب دیا۔ اگر تم جیسے گھنٹوں سے ڈرنے والا ہوتا تو پولیس چیف کے عہدے تک نہ پہنچتا۔ مجھے معلوم ہے تم چیف کے عہدے تک کس طرح پہنچے تھے، لیکن میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، لیکن تم نے اگر یہ نہیں بتایا کہ دارا اور اس کے ساتھی کہاں چھپے ہوئے ہیں تو میں تمہیں کچھ اور اوپر پہنچا دوں گا۔ کوشش کر کے دیکھو۔ پریرے کا لہجہ تیش دلانے والا تھا۔ سردار تھالب، آپ ہمارے بیچ میں نہیں آئیں گے، میں نے اپنا خنجر تھالب کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اور پھر میں جیسے ہی آگے بڑھا پریرے حیرت انگیز پھرتی سے اپنی جگہ سوچ رہا۔ اس نے مجھے فلائنگ کک لگانے کی کوشش کی، لیکن میں بھی غافل نہیں تھا۔ میں نہ صرف تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا بلکہ اس کی ٹانگ پکڑ کر ہوا ہی میں زوردار جھٹکا دیا۔ وہ منہ کے بل نیچے گرا، لیکن اس نے اٹھنے میں بھی دیر نہیں لگائی۔ اس کی حرکت سے میں سمجھ گیا کہ وہ مارشل آرٹس میں بھی مہارت رکھتا ہے، اور اس میں بھی اب اتنا دم خم ہے کہ مجھ جیسے شخص کو چیلنج کر سکے۔
وہ بھی سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے لیفٹ کک مارنے کے لیے پیر اٹھایا۔ پریرے نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ سے میری کک کو روکا اور میں نے اس سے بھی زیادہ پھرتی سے کام لیتے ہوئے پوری قوت سے رائٹ کک لگا دی۔ ضرب اس کے پہلو میں گردے کی جگہ پر لگی، وہ بری طرح بلبلا اٹھا اور پھر میں نے سپن کک لگائی۔ میرا پیر وزنی ہتھوڑے کی طرح اس کے منہ پر لگا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ بڑی خوفناک تھی۔ وہ جیسے ہی سیدھا ہوا میری راؤنڈ ہاؤس کک اس کی گردن پر لگی، وہ لڑکھڑا کر گرا۔ موہت ہے کہ راؤنڈ ہاؤس کک مارشل آرٹس کے تمام سٹائلز میں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ پوری قوت سے لگے تو حریف کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن میں نے زیادہ طاقت استعمال نہیں کی تھی۔ یہ کک پوری قوت سے لگتی تو اس کی گردن کی ہڈی تک ٹوٹ سکتی تھی۔ پریرے قالین پر پڑا چیخ رہا تھا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے مجھے للکار کر غلطی کی تھی۔ وہ یقیناً بہت اچھا مارشل آرٹس ہوگا، لیکن شراب اور عورت نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں نے سردار تھالوب کے ہاتھ سے اپنا خنجر لے لیا اور اس کی نوک پریرے کے پیٹ پر رکھتے ہوئے بولا، تمہیں پتا چل گیا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، اس لیے ضد پر قائم رہنا تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ دارا اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتا دو۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، پریرے نے کہا۔ آج صبح تک وہ تمہارے ہی کاٹے میں تھے، میں نے کہا۔ یقیناً اس وقت بھی وہ تمہارے ہی کسی کاٹے میں چھپے ہوئے ہوں گے، بہتر ہے ان کا پتہ بتا دو۔ نہیں، پریرے نے جواب دیا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور خنجر کی نوک سے اس کے پیٹ پر تقریباً 3 انچ لمبا زخم لگا دیا۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح بلبلانے لگا۔ زخم سے بہنے والا خون اس کے پیٹ اور نیچے قالین کو تر کرنے لگا۔ تم بھول رہے ہو کہ ہم اس وقت 6 منزلہ عمارت کی چھت پر ہیں۔ اگر تم لاؤڈ اسپیکر بھی لگا لو تو تمہاری چیخیں کہیں بھی نہیں سنی جا سکیں گی۔ میں تمہارے جسم پر چرکے لگاتا رہوں گا اس وقت تک جب تک تم زبان نہیں کھولتے۔ نہیں، پریرے چیخا، تم چاہو تو مجھے مار ڈالو، کل صرف کل کا دن، اس کے بعد تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ جنرل کھوراٹ کے آدمی تمہیں اور وحشی قبیلے کی سردار کو کل شام سے پہلے جہنم پہنچا دیں گے۔ میں نے اس کے پیٹ پر ایک اور چرکا لگا دیا۔ وہ قالین پر تڑپنے لگا۔ میں نے گردن گھما کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سردار تھالو بھی خاموش کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھو پریرے، میں اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ تم نے زندگی بھر بے ایمانی کر کے یہ دولت جمع کی ہے۔ اگر ابھی بھی میرے ہاتھوں مارے گئے تو کیا فائدہ اس دولت کا؟ تمہاری صحت بتا رہی ہے کہ اگر کوئی سنگین حادثہ پیش نہ آئے تو مزید کئی سال زندہ رہ سکتے ہو، یعنی کئی سال تک عیاشی کر سکتے ہو۔ بہتر ہے کہ اس وقت مرنے کو ترجیح مت دو اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ اگر تم دارا وغیرہ کے بارے میں بتا دو تو نہیں بتاؤں گا، پریرے نے جواب دیا۔ تم مجھے مار نہیں سکتے کیونکہ ان کے بارے میں صرف اور صرف میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ میں تمہیں ماروں گا نہیں، زندہ رکھوں گا، مگر اس طرح کہ تم مرنے کی دعا مانگو گی اور تمہیں موت نہیں آئے گی۔ میں نے کہتے ہوئے اس مرتبہ اس کے بازو پر چرکا لگا دیا۔ وہ ایک بار پھر بل بھرا اٹھا۔ پریرے کو چھوڑ کر الگ ہٹ جاؤ ماسٹر۔ دروازے کی طرف سے ایک نسوانی چیخ سن کر میں اچھل پڑا۔ وہ آواز بلی کی گھراہٹ جیسی تھی۔ میں نے تیزی سے مڑ کر اس طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ ایک دراز قامت خوبصورت لڑکی تھی، منی اسکرٹ اور بلاؤز پہنے ہوئے تھی، بال بکھرے ہوئے اور میک اپ بگڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 3.8 کا وزنی ریوالور تھا، جس سے اس نے مجھے اور سردار تھالوب کو زد میں لے رکھا تھا۔ قالین پر پڑے ہوئے پریرے نے زخمی ہونے کے باوجود زوردار کہکا لگایا اور بڑی پھرتی سے میرے ہاتھ سے خنجر چھین لیا۔ اس کے ساتھ اس نے مجھ پر حملہ بھی کر دیا۔ اگر میں تیزی سے ایک طرف نہ ہٹ جاتا تو خنجر میرے سینے میں پیوست ہو جاتا۔ پستول پھینک دو سردار تھالوب، لڑکی نے ریوالور سے اشارہ کیا۔ سردار تھالوب نے میری طرف دیکھا۔ میں نے آنکھ کا گوشہ دبا دیا۔ سردار تھالوب نے پستول پھینک دیا۔ میں نے تم لوگوں کو برآمدے میں دیکھ لیا تھا اور اسی وقت مجھے گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ لڑکی نے باری باری ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے شراب ضرور پی تھی لیکن حواس نہیں کھوئے تھے۔ کسی گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی میں یہاں سے نکل کر دوسرے کمرے کے باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ اور سردار تھالوب، جب تم اس کمرے میں آئے تھے تو میں نے باتھ روم کے دروازے کی جوری سے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ تمہارے کمرے سے نکلنے کے بعد میں کافی دیر تک وہاں کھڑی رہی۔ میرا خیال تھا کہ میں خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں گی اور نیچے جا کر بلڈنگ کے چوکیدار کو بتا دوں گی کہ وہ پولیس کو اطلاع دے دے، لیکن پھر بیڈ پر تکیے کے نیچے رکھا ہوا یہ ریوالور دیکھ کر میں نے بھاگنے کا خیال دل سے نکال دیا۔ پریرے اور مایا کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ جانا بزدلی ہوتی۔ میں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور مجھے افسوس ہے مسٹر پریرے، اس نے پریرے کی طرف دیکھا، مجھے کچھ دیر ہوگی اور تمہیں یہ زخم کھانے پڑے۔ میں ان زخموں سے ٹپکنے والے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا اس حرامی سے، پریرے نے میری طرف دیکھ کر گھرا کر کہا۔ تم واقعی بہت بہادر ہو بیبی، میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن یہ ریوالور پھینک دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تم زندہ بچو گے تو مجھے کچھ کہو گے نا، لڑکی نے جواب دیا اور پھر پریرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، 3 دن پہلے جب میں دارا کے پاس تھی تو اس نے بتایا تھا کہ یہ بڑا خطرناک آدمی ہے۔ اس نے بینکاک میں پیڈرو کے گروہ کو نچا رکھا تھا۔ پیڈرو کا بھائی سامی اور ٹائیگر اسی کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ یہ بہت شفاق آدمی ہے، اس کی موت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے۔ اور یہ تھالوب، وہ سردار تھالوب کی طرف دیکھنے لگی،
یہاں تھالوب قتل و غارت میں اس کا پورا ساتھ دے رہا ہے۔ سینفونگ کے کئی آدمی ان کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ اگر تھالوب ان کا ساتھ نہ دیتا تو یہ حرامی کچھ نہیں کر سکتا تھا، مارا جاتا کسی اور کے ہاتھوں۔ تھالوب کی سرداری اب ختم ہو چکی ہے، اس کی زندگی کے آخری لمحات آن پہنچے ہیں۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ سردار تھالوب، اس نے آخری الفاظ تھالوب کی طرف دیکھتے ہوئے کہے تھے۔ اس نے ریوالور کو دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، اس کے سیدھے ہاتھ کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ پریرے اگرچہ زخمی تھا لیکن وہ خنجر والا ہاتھ آگے کو نکالے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں کنکی اسے کبھی پریرے کی طرف دیکھتا اور کبھی اس لڑکی کی طرف۔ ٹریگر پر اس کی انگلی کا دباؤ بڑھ رہا تھا اور پھر دوسرے ہی لمحے میں نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ہپ پاکٹ سے پستول نکال کر فائر کر دیا۔ بیک وقت 2 فائر ہوئے، میرے پستول سے نکلنے والی گولی اس لڑکی کے سینے میں لگی جو تھالوب پر گولی چلانے والی تھی۔ اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑائی اور اس کے ساتھ ہی اس کی انگلی سے ٹریگر دب گیا۔ ریوالور سے نکلی ہوئی گولی سردار تھالوب سے چند فٹ دور کھڑی ہوئی دوسری لڑکی کے سر میں لگی اور وہ بھی چیختی ہوئی ڈھیر ہو گئی۔ پریرے اپنی جگہ پر بے حس و حرکت کھڑا رہ گیا، خوف و دہشت سے اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی سی نظروں سے دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بے قابو ہو کر مجھ پر حملہ کر دے گا، لیکن میرا یہ اندازہ غلط نکلا۔ دوسرے ہی لمحے پریرے نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی لپکا۔ پریرے باہر نکل گیا تھا اور زینے کے دروازے کی طرف دوڑ رہا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا، اگر وہ زینے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے فائر کر دیا۔ گولی پریرے کے پیر کے قریب لگی، وہ مڑ کر چھت کے دوسرے سرے پر واقع سرونٹ کوارٹر کی طرف دوڑنے لگا، ساتھ ہی وہ چیخ بھی رہا تھا۔ میں نے اس کے پیروں میں ایک اور فائر کر دیا، وہ لڑکھڑا کر گھاس پر گرا۔ میں اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ سرونٹ کوارٹر کا دروازہ اندر سے دھڑدھڑانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پریرے کا ملازم فائرنگ اور اس کے چیخنے کی آوازوں سے بھاگ گیا تھا اور چیختے ہوئے زور زور سے دروازہ دھڑدھڑا رہا تھا۔ اگر گلی میں کسی کے مکان کا دروازہ اس طرح دھڑدھڑایا جاتا تو پورا محلہ جاگ چکا ہوتا، لیکن 6 منزلہ عمارت کی چھت پر ہونے والے یہ شور کون سن سکتا تھا؟ رات کا آخری پہر تھا، لوگ سو رہے تھے۔ اگر کسی نے فائرنگ کی آواز سنی بھی ہوگی تو اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہوگا کہ آواز کس طرف سے آئی تھی۔ پریرے واقعی بہت سخت جان تھا اور اس میں شبہ نہیں کہ وہ بہادر بھی تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خنجر اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور میرے ہاتھ میں پستول ہونے کے باوجود اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اگر چاہتا تو پستول کی گولی اس کے سینے میں اتار سکتا تھا، لیکن میں اسے اس وقت تک نہیں مارنا چاہتا تھا جب تک کہ اس سے دارا وغیرہ کا ٹھکانہ معلوم نہ کر لیتا۔ میں نے دائیں ہاتھ سے اس کی خنجر والی کلائی پکڑ لی، پستول اپنی ہپ پاکٹ میں ٹھونسا اور سیدھے ہاتھ سے اس کی بغل میں گھونسا رسید کر دیا۔ وہ چیختا ہوا تقریباً 1 فٹ اوپر اچھلا تھا۔ میں نے دوسرا گھونسا اس کے کندھے کے قریب بازو کے جوڑ پر مارا۔ وہ بلبلا اٹھا، خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کی کلائی اب بھی میرے ہاتھ کی گرفت میں تھی۔ میں نے دوسرا ہاتھ بھی کلائی پر جما دیا اور اس کے بازو کو مروڑتے ہوئے زوردار جھٹکا دیا۔ وہ الٹ کر پشت کے بل گرا۔ چند فٹ دور لان میں جلنے والی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ 2 لڑکیوں کی موت نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا اور وہ شاید سمجھ گیا تھا کہ میں اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب بھی زبان کھولو گے یا نہیں؟ میں نے گھراتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک ہی اٹھ کر ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ وہ چھت کے کنارے کی تقریباً 1.5 فٹ اونچی منڈیر کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا، مجھ سے 2-3 گز آگے تھا۔ میں نے اسے روکنے کے لیے گھاس پر سلپ لگائی، اپنی ایک ٹانگ آگے کر دی۔ اس کا ایک پیر میری ٹانگ میں الجھ گیا۔ وہ لڑکھڑایا، سنبھلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ لڑکھڑاتا وہ منڈیر کی دوسری طرف جا گرا۔ مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ پریرے کی چیخ نے میرے حواس پر بجلی سی گرا دی تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر تیزی سے منڈیر کی طرف لپکا۔ پریرے گرا نہیں تھا، اتفاق سے اس کے دونوں ہاتھ منڈیر پر جم گئے تھے۔ وہ باہر کی طرف لٹکا ہوا تھا۔ میں نے منڈیر کے قریب جھک کر باہر کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تقریباً 150 فٹ نیچے سڑک پر کھڑی ہوئی 3 کاریں کھلونوں کی طرح لگ رہی تھی۔ کھمبوں پر جلنے والے بلبوں کی روشنی بھی مدھم سی نظر آ رہی تھی۔ میں نے تیزی سے منڈیر کے قریب بیٹھ کر پریرے کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اب اس کی آنکھوں میں موت کے سائے رقص کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں جب اس کے جسم پر خنجر کی نوک سے چرکے لگا رہا تھا تو اسے یقین تھا کہ میں اسے جان سے نہیں ماروں گا، لیکن اب اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ مجھے بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے گگیایا۔ بدھ کے پیروکار تو کسی خدا کو نہیں مانتے، تمہیں کیسے خدا یاد آ گیا؟ میں نے کہا، میں بدھ کا پیروکار نہیں، کرائسٹ کا ماننے والا ہوں اور خدا پر یقین رکھتا ہوں۔ تم مسلمان ہو، تم بھی خدا کو مانتے ہو، مجھے بچا لو، میں اپنی ساری دولت تمہیں دینے کو تیار ہوں، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ حیرت ہے، میں نے کہا، جو دولت جمع کرنے کے لیے تم نے اپنا ضمیر اور ایمان تک بیچ ڈالا، لوگوں پر ظلم کیے، کئی بے گناہوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا، مزید دولت حاصل کرنے کے لیے وطن فروشوں کا ساتھ بھی دے رہے ہو۔ اس دولت سے تم اتنی آسانی سے دستبردار ہو رہے ہو۔
جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، مجھے بچا لو، میں اپنی ساری دولت تمہیں دے دوں گا اور تم جو چاہو میں کروں گا۔ اس کا لہجہ رو دینے والا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ بتا دو کہ دارا اور اس کے ساتھی کہاں ہیں۔ میں نے کہا بتاؤں گا، بتا دوں گا، پہلے مجھے اوپر اٹھاؤ۔ نہیں، پہلے دارا کا ٹھکانہ بتاؤ۔ میں نے کہا وہ تھانگ سینگ میں ہے، مائی خام ریور کے کنارے، کاٹھی نمبر 29، وہ میرا ہی کاٹھی ہے۔ دیکھو میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اب اوپر اٹھاؤ مجھے۔ اورانگ سانگ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہے، پریرے نے جواب دیا۔ اب مجھے اوپر اٹھاؤ، میرے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا ہے، تمہارے بازو پھسل رہے ہیں، میری گرفت کمزور پڑ رہی ہے۔ سوری مسٹر پریرے، میں تمہیں اوپر نہیں کھینچ سکتا۔ میں نے کہتے اس کی دونوں کلائیاں چھوڑ دی۔ پریرے کی آخری چیخ بڑی خوفناک تھی، جو دیر تک خاموش فضا میں گونجتی رہی اور پھر بد کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایسی ہی تھی جیسے کسی گہرے کنویں میں پتھر پھینکا گیا ہو۔ ایسے آدمی کا مر جانا ہی بہتر تھا۔ میں نے یہ دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد اس کے جسم کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے۔ میں چند سیکنڈ منڈیر کے قریب بیٹھا رہا اور پھر سیدھا ہوتے ہوئے اٹھ گیا۔ سردار تھالب چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں نے اپنا خنجر اٹھا کر گاز سے رگڑ کر صاف کیا اور اسے پتلون کے نیچے پڈلی کے ہولسٹر میں اڑس لیا۔ سروینٹ کوارٹر کا دروازہ اب بھی دڑدڑایا جا رہا تھا۔ ہم دونوں نے مڑ کر بیک وقت دیکھا اور پینٹ ہاؤس میں آ گئے۔ میرا خیال تلاشی لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ پتہ چل گیا ہے، اس لیے اب چلنا چاہیے، میں نے کہا اور جان کر اس کمرے میں دیکھنے لگا جہاں دونوں لڑکیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ ہم دونوں لفٹ کے قریب آ گئے۔ دائیں طرف پینل پر 3-4 پش بٹن لگے ہوئے تھے۔ سب سے اوپر لاک میں چابی لگی ہوئی تھی۔ سردار تھالب نے چابی گھمائی، لاک کھلتے ہی پاور بھی آن ہوگی اور دروازہ بھی کھل گیا۔ ہم دونوں اندر آ گئے اور سردار تھالب نے گراؤنڈ فلور والا بٹن دبا دیا۔ لفٹ خاصی تیز رفتار تھی، نیچے پہنچنے میں چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے۔ لفٹ سے باہر نکلتے ہی میری نظر لابی میں چوکیدار والے کمرے کی طرف اٹھ گئی۔ دروازہ چند انچ کے قریب کھلا ہوا تھا اور اندر سے اٹھا پٹک کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے تیزی سے جھک کر خنجر نکالا اور کمرے کی طرف دوڑا۔ پیر کی ٹھوکر سے دروازہ پوری طرح کھول دیا اور اندر کا مندر دیکھ کر میرا دل اچھل کر خلق میں آ گیا۔ جانکی بیڈ پر پڑی ہوئی تھی اور ہٹا کٹا گینڈا نما چوکیدار اس کے سینے پر سوار تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے جانکی کا گلا دبوچ رکھا تھا۔ جانکی کے دونوں ہاتھ اس کی کلائیوں پر تھے۔ وہ اپنا گلا چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے ساتھ ہی وہ ٹانگیں بھی بری طرح پٹک رہی تھی۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر بائیں ہاتھ کا پنچ چوکیدار کی کھوپڑی پر رسید کر دیا، لیکن اس ضرب کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا ضرور، لیکن جانکی کے گلے پر اس کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی، بلکہ وہ گلا گھٹنے کے لیے اور زیادہ طاقت استعمال کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر جنون کے تاثرات تھے۔ میں اگر چاہتا تو نہایت آسانی سے اس کی پشت پر خنجر مار سکتا تھا، لیکن میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بے گناہ تھا اور میں نے آج تک کسی بے گناہ کے خون سے ہاتھ نہیں رنگے تھے، لیکن اس وقت جانکی کو بھی اسے چھڑانا ضروری تھا۔ میں نے خنجر بائیں ہاتھ میں پکڑ دیا اور دائیں ہاتھ سے ایک زوردار چوپ چوکیدار کے کندھے پر رسید کر دیا۔ یہ وار کارگر ثابت ہوا۔ وہ بل بلا کر پیچھے الٹ گیا۔ میں نے ایک زوردار گھونسا اس کی کنپٹی پر رسید کر دیا۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور بیڈ سے لڑک کر فرش پر وہ جا گرا اور اس کے ساتھ ہی بے حس و حرکت ہو گیا۔ کنپٹی پر لگنے والے گھونسے نے اسے انٹا غفیل کر دیا تھا۔ جانکی بیڈ پر پڑی اپنا گلا سہلا رہی تھی۔ اس کا بلوز بالکل پھٹ گیا تھا۔ سینے، گردن اور کندھوں پر بے شمار خراشیں تھیں جن سے خون رس رہا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ باہر نکلتے ہوئے جانکی نے دروازے کے قریب چھوٹی میز پر پڑا ہوا چابیوں کا گچھا اٹھا لیا۔ سردار تھالب باہر کھڑا تھا۔ اس نے کمرے میں نہ آ کر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ چوکیدار اسے ایک نظر دیکھتے ہی پہچان لیتا اور بعد میں اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ جانکی نے گیٹ کا تالا کھول دیا۔ ہم تینوں باہر آ گئے اور گیٹ کھلا چھوڑ کر بلڈنگ سے کچھ آگے سڑک کی دوسری طرف کھڑی ہوئی جیپ کی طرف دوڑے۔ وانگڈی نے ہمیں دیکھ لیا۔ ہمارے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس نے انجن سٹارٹ کر دیا اور ہمارے بیٹھتے ہی جیپ حرکت میں آ گئی۔ جب ہم کاٹیج کے گیٹ میں داخل ہوئے تو 5:30 بج رہے تھے اور دن کا اجالا سا پھیلنے لگا تھا۔ قبائلی محافظ کاٹیج کے چاروں طرف موجود تھے۔ برآمدے کا دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی جانکی اپنے کمرے میں دوڑ گئی۔ لوما قالین پر پڑا سو رہا تھا۔ ہماری آوازیں سن کر وہ اندر آ گیا۔ سردار تھالب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وانگڈن صوفے پر گر گیا۔ اسے بھی بری طرح نیند آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے کرسی کی پشت پر پڑے ہوئے دوسرے کپڑے اٹھائے اور باتھ روم میں گھس گیا۔ نہانے سے بڑا سکون ملا تھا۔ میں کپڑے بدل کر باہر نکلا تو جانکی کو کمرے میں کھڑے دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے ایک ہاتھ میں جینز اور سفید ٹی شرٹ اٹھا رکھی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے گھورا۔ میرے کمرے میں رنگولی اور سونیاں سو رہی ہیں۔ بیڈ پر تیسرے فرد کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے میں یہاں آ گئی ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے پینٹ اور ٹی شرٹ کرسی کی پشت پر رکھ دی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ مجھے اپنی خیریت خطرے میں نظر آنے لگی۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر آ گیا اور پھر اسی آہستگی سے دروازہ بند کر کے حال میں آ گیا۔ لوما اور وانگڈن سو چکے تھے۔ میں دوسرے صوفے پر لیٹ گیا۔
باہر دن طلوع ہو چکا تھا، کھڑکیوں سے روشنی جھلک رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک گزری رات کے واقعات کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر میری آنکھیں بھی بند ہونے لگی۔ میں جب بیدار ہوا تو دوپہر ہو رہی تھی، 12:30 بج رہے تھے۔ رنگولی اور سونیا سامنے والے صوفے پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جانکی غالباً کمرے میں تھی، وانگڈی نظر نہیں آیا اور میرا خیال تھا کہ سردار تھالوب بھی اپنے کمرے میں سو رہا ہوگا۔ میں انگڑائی لیتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سونیا اور رنگولی نے میری طرف دیکھا اور پھر آپس میں خسر پسر کرنے لگی۔ کیا بات ہے، یہ کیا گپ شپ ہو رہی ہے؟ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے سردار تھالوب کا پیغام ہے کہ جب تک وہ فون پر کوئی اطلاع نہ دے تم اس کاٹے سے باہر نہیں نکلو گے، رنگولی نے کہا۔ کیا مطلب؟ تھالوب کہاں ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ سردار تھالوب اور وانگ ڈن صبح 7 بجے چیانگ رائے چلے گئے ہیں، رنگولی نے بتایا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ مجھے بتائے بغیر کوئی خاص بات؟ گزشتہ رات چیانگ رائے سے چند کلومیٹر پہلے مہاراج اور رتنا کوسن کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا۔ مہاراج اور رتنا کوسن زخمی ہوئے ہیں جبکہ سردار تھالوب کے 3 قبائلی محافظ مارے گئے ہیں اور 4 زخمی ہیں۔ اوہ، مجھے اپنے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ کہاں ہے؟ چیانگ رائے میں؟ مہاراج اور رتنا کوسن کی حالت تشویشناک نہیں تھی، انہیں مرم پٹی کر کے فارغ کر دیا گیا تھا اور وہ رات کے پچھلے پہر جہاز پر بینکاک چلے گئے تھے۔ زخمی قبائلی محافظ چیانگ رائے کے ہاسپٹل میں ہیں، لاشیں بھی وہی ہیں۔ یہ اطلاع کب ملی تھی؟ میں نے پوچھا۔ صبح 6:30 بجے، رنگولی نے جواب دیا۔ تم اس وقت سو چکے تھے، اس لیے سردار نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ حملہ آور کون تھے؟ کچھ پتا چلا؟ میں نے پوچھا۔ فون پر زیادہ تفصیل نہیں بتائی گئی تھی، ویسے حملہ آوروں کے بھی 2 آدمی مارے گئے ہیں، رنگولی نے کہا۔ سردار تھالوب کا فون آئے تو تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ اسی دوران میں لوما چائے کا کپ میز کے سامنے رکھ دیا۔ میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ سردار تھالوب نے گزشتہ رات مہاراج اور رتنا کوسن کے ساتھ محافظوں کی 2 گاڑیاں بھیج کر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ اسے بھی میری طرح کسی ایسی کارروائی کا شبہ ہوگا۔ اگر محافظ نہ ہوتے تو ان میں سے کسی کا بھی بچنا مشکل ہوتا۔ مجھے مہاراج کی فکر تھی، ان کی عمر 70 سے اوپر تھی، اس عمر میں زخمی ہونا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں چائے کا کپ اٹھا کر ٹیلی فون کے قریب آ گیا اور ریسیور اٹھا کر بینکاک کا نمبر بلانے لگا۔ کال ریسیو ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ کال وارڈ ٹریمٹ کے محترم بخشو تھو تھانگ نے ریسیو کی تھی۔ مہاراج بالکل خیریت سے ہیں، اس نے میرے پوچھنے پر بتایا۔ ان کی پنڈلی میں گولی لگی تھی، ابتدائی طبی امداد تو چیانگ رائے ہی میں دے دی گئی تھی یا انہیں ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے۔ تشویش کی کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہونا۔ اچھا ہے، اس بہانے مہاراج 2-3 دن آرام تو کر لیں گے، یہ بندہ تو آرام سے بیٹھتا ہی نہیں، ادھر سے ادھر بھاگا پھرتا ہے۔ اور رتنا کوسن کیسے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ان کے بازو میں گولی لگی تھی لیکن تشویش کی کوئی بات نہیں، انہیں ہاسپٹل میں تازہ ڈریسنگ کر کے فارغ کر دیا گیا تھا۔ تم اپنا نمبر دے دو، میں کسی وقت مہاراج سے فون کروا دوں گا۔ مجھے معلوم ہے تم بے چین ہو لیکن پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے۔ سیاسی صورتحال کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا لیکن صورتحال کنٹرول میں ہے، بخشو تھو تھانگ نے جواب دیا۔ میں نے یہاں کا نمبر دے کر فون بند کر دیا۔ ابھی ریسیور رکھا ہی تھا کہ گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا، وہ چیانگ رائے سے سردار تھالوب کی کال تھی۔ کیا معاملہ تھا سردار؟ اب کیا صورتحال ہے؟ میں نے آواز سنتے ہی پوچھا۔ اب صورتحال قابو میں ہے مگر ہمارا اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہے، سردار تھالوب نے کہا۔ میرے 3 بندے ہلاک ہو چکے ہیں، 4 زخمی ہیں جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے، مگر مقام شکر ہے کہ مہاراج اور رتنا کوسن وغیرہ کا زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ مہاراج اور رتنا کوسن کو گولیاں لگی تھی مگر زیادہ تشویش کی بات نہیں ہے۔ میری بینکاک میں وارڈ ٹریمٹ کے محترم سے بات ہوئی تھی، وہ دونوں اگرچہ بخیریت ہیں مگر وہاں کی سیاسی صورتحال کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ یہاں کی صورتحال کیا ہے؟ حملہ آور کون تھے؟ کچھ پتہ چلا؟ حملہ آوروں کے بھی 2 آدمی مارے گئے ہیں، اگرچہ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں مگر بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ساتھی ٹولے کو کسی طرح رتنا کوسن کی آمد کا پتہ چل گیا تھا۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ایکی مائی گرفت میں آ گئی ہے اور اسے بینکاک لے جایا جا رہا ہے، لیکن یہ حملہ براہ راست شہنشاہ پر وار سمجھا جائے گا۔ رتنا کوسن شہنشاہ کا کزن ہے اور حکومت میں نہایت اہم ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ حکومت کی مشینری پوری طرح حرکت میں آ گئی ہے۔ ادھر بینکاک میں سیاسی حلقوں میں زبردست کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ کل رات رتنا کوسن نے ہمارے کاٹھی سے بینکاک میں کئی لوگوں کو فون کیے تھے۔ بینکاک میں رات 3 بجے کے بعد سے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو ہنوز جاری ہے۔ کچھ بڑی مچھلیاں بھی پکڑی گئی ہیں اور کچھ لوگ روپوش ہو گئے ہیں۔ سازش کو پوری طرح ناکام بنا دیا گیا ہے اور صورتحال مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتا چلا سردار تھالوب؟ میں نے پوچھا۔ میرا ایک کزن پارلیمنٹ کا ممبر ہے، سردار تھالوب نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے بینکاک میں فون پر میری اس سے بات ہوئی تھی، یہ ساری تفصیل اسی نے مجھے بتائی ہے۔ میرے لیے کیا ہدایت ہیں؟ میں نے پوچھا۔ تم اس سارے سیٹ اپ کے مرکزی کردار ہو، سردار تھالوب نے کہا۔ سب لوگ جان چکے ہیں کہ شہنشاہ کے خلاف اس سازش کو ناکام بنانے میں تم نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ اس سارے ہنگامے میں سب سے زیادہ نقصان جنرل کھوراٹ کو اٹھانا پڑا ہے، جانی بھی اور مالی بھی۔ زخمی سانپ زیادہ خطرناک ہوتا ہے،
رات کو پریرے بھی وارننگ دے چکا تھا کہ تمہیں 24 گھنٹوں کے اندر اندر ختم کر دیا جائے گا، اس لیے تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ صبح یہاں آنے سے پہلے میں نے کچھ اور آدمی کاٹیج کے اطراف میں دور دور تک پھیلا دیے تھے، ویسے میں خود بھی شام سے پہلے پہنچ جاؤں گا، اس کے بعد ہی کوئی پروگرام بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا، میں نے جواب دیا اور چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد فون بند کر دیا۔ میں رنگولی اور سونیا کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ اسی دوران میں جانکی بھی آ گئی، اس کی آنکھیں سرخ تھی، شاید نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نے اور جانکی نے اکٹھے ہی بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ہمارے پاس کوئی کام نہیں تھا سوائے باتوں کے۔ میں گاڑی سے نکل کر باہر آ گیا، آسمان پر پھر بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا میں قدرے خنکی تھی جو بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ بیلان میں کرسی پر بیٹھا پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اسی دوران میں جانکی بھی وہاں آ گئی۔ صبح تم کمرے سے کیوں بھاگ گئے تھے؟ اس نے خوشمگی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تاکہ تم آرام سے سو سکو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے تم سونیا آ رہی ہے، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے برآمدے کی طرف اشارہ کیا۔ جانکی بھی مڑ کر اس طرف دیکھنے لگی تھی۔ سونیا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اداسی بہت واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اس سارے ہنگامے میں اور سین فونگ کے قتل کے بعد بھی کہیں سونیا کا نام نہیں آیا تھا۔ وہ اگر چاہتی تو اطمینان سے اپنے گھر میں رہ سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے گھر جانے کی بجائے ہمارے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی۔ بلکہ ایک موقع پر تو اس نے واش گاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، مجھے اس گھر یا اس کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں، اب تو میں نے اپنا مرنا جینا تم لوگوں کے ساتھ طے کر لیا ہے۔ یہ بات بھی اب میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں، اصل مزہ تو دوسروں کے لیے جینے میں ہے۔ تم لوگ بھی تو دوسروں کے لیے جی رہے ہو۔ موت کے سوداگروں کے ساتھ جنگ کو میں نے بھی اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے، اور ابھی تو میں نے اپنی ماں کے قتل کا بدلہ بھی لینا ہے۔ دارا میرا اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے، اس سے انتقام لینے کے لیے بھی میں تمہارے شانہ بشانہ چلوں گی، کسی بھی موقع پر تم مجھے پیچھے نہیں پاؤ گے۔